معزز خواتین و حضرات، خطبہ استقبالیہ کے لیے میں دعوت دوں گا محترمہ راحیل رضا صاحبہ سے کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور آج کے اس مشاعرے کی مناسبت سے خطبہ استقبالیہ پیش فرمائیں۔ محترمہ راحیل رضا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفیر پاکستان عزت مآب جناب گل حنیف، سفیر ہند جناب سریندر لال ملک، صدر مشاعرہ محترم جناب احمد ندیم قاسمی، شورائے کرام اور معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی قطر میں یوم پاکستان کے موقع پر کئی ایک تقریبات ہوئیں اور آج اس سلسلے کی آخری تقریب کل پاکستان مشاعرے کی صورت میں جو پاک مجلس مشاعرہ دوحہ قطر کی نگرانی میں قطر میں سفارت خانہ پاکستان کے زیر اہتمام منعقد ہو رہا ہے۔ میں آپ سب کو اس عالیشان تقریب میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان سے اتنی بڑی تعداد میں شورائے کرام قطر تشریف لائے ہیں۔ انہوں نے پاک مجلس مشاعرہ کی دعوت کو شرف قبولیت بخشا ہے۔ اس عنایت پر مجلس کے تمام اراکین ان کے انتہائی ممنون اور شکر گزار ہیں اور ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج کا یہ عظیم مشاعرہ کسی حادثے کی پیداوار نہیں بلکہ اس کے لیے گزشتہ تقریباً 30 برسوں سے محبان ادب کے مسلسل کاوشوں کو مد نظر رکھنا ہوگا، جنہوں نے قطر میں ادبی فضا اور ادبی ماحول تیار کیا اور زینہ بزینہ ترقی کرتے ہوئے آج ہم اس مقام پر آ پہنچے ہیں کہ پاکستان سے ادب کی نامور ہستیوں کو اپنے درمیان موجود پا رہے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے اس گلشن ادب کی آبیار کی ہے، ان میں جناب بشیر حسین جعفری، جناب یاس بلگرامی، جناب برقیہ ابو ترابی، جناب بشیر صحرائی، جناب اسلم میر اور جناب وحید بخش غیاث جیسے بزرگ شامل ہیں، اور یہ سب اردو شاعری کے معتبر نام ہیں۔ پھر یہاں اردو کی پہلی تنظیم بزم اردو قطر کے قیام اور اس کے اہم کردار کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اس سلسلے میں سفارت خانہ پاکستان کے ذمہ داران کی مسلسل کوشش کا ذکر بھی ضروری ہے۔ سفیر محترم جناب گل حنیف، سیکنڈ سیکرٹری جناب اشتیاق حسین اندرابی اور تھرڈ سیکرٹری جناب سید سرفراز احمد خان نے جس طرح قدم بقدم تعاون کیا ہے، ہم ان کا تہ دل سے شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ مشاعرہ محترم جناب میاں محمد صدیق کے غیر معمولی تعاون کا بھی مرہون منت ہے۔ ان کا تعاون، ان کی علو ہمتی اور ان کی حوصلہ افزائی اگر شامل حال نہ ہوتی تو یقیناً یہ مشاعرہ اتنے معیاری انداز میں منعقد نہ ہو سکتا تھا۔ ہم پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز، یونائٹڈ بینک لمیٹڈ، پاکستان ایجوکیشن سینٹر، حبیب قطر فائنانس، شیرٹن ہوٹل، گلف ٹائمز، ریڈیو اردو قطر کی اردو سروس اور قطر ٹیلی ویژن کے بھی انتہائی ممنون ہیں کہ ہمیں ان اداروں کا پرخلوص تعاون میسر آیا، اور سب سے زیادہ ہم حکومت قطر کے شکر گزار ہیں کہ شورائے کرام کی قطر تشریف آوری اور اس مشاعرے کے انعقاد کے لیے ہمیں ہر طرح کی سہولت فراہم ہوئی۔ خواتین و حضرات، اسٹیج پر پاکستان کے نامور شورائے کرام تشریف فرما ہیں اور میں آپ کے اور ان کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتی۔ صرف ایک اہم شکریہ اور ادا کرنا چاہوں گی، اور وہ ہے آپ سب کا، آپ سب کی تشریف آوری کا، کہ اگر آپ سب یہاں نہ آتے تو یہ محفل کس طرح سجتی۔ شکریہ اور خدا حافظ۔ محترمہ راحیل رضا صاحبہ آج کے اس مشاعرے کی مناسبت سے خطبہ استقبالیہ پیش کر رہی تھیں۔ خواتین و حضرات، بغیر کسی تمہید طولانی کے میں دعوت دیتا ہوں قطر میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سفیر عزت مآب گل حنیف صاحب کو کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اس مشاعرے کے بارے میں
اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ عزت مآب گل حنیف صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر مجلس جناب احمد ندیم قاسمی صاحب، شعراء کرام، سفیر ہند عزت مآب سریندر لال ملک صاحب، خواتین و حضرات، سب سے پہلے میں مہمان شعراء کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے اتنی دور سے آ کر ہماری خوشیوں میں شرکت کی زحمت گوارا کی۔ اگرچہ اس مشاعرے کو ممکن بنانے میں بہت سے افراد اور بہت سے نام ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کے نام لے چکے ہیں اور میں صرف اپنے آپ کو محدود کروں گا جناب ڈاکٹر عبدالقوی صاحب کے نام لینے میں اور میاں محمد صدیق صاحب، جن دونوں کی بغیر میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشاعرہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ تو ان دو کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور باقی صاحبان جو لاتعداد ہیں ان سب کا بھی میں یہاں پر مقیم پاکستانیوں کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس مشاعرے کو انہوں نے ممکن بنایا۔ خواتین و حضرات، آج کا مشاعرہ اس موقع کی یاد میں منایا جا رہا ہے جب بر صغیر کے مسلمانوں نے بحیثیت قوم اپنا شعور باقاعدگی سے سنبھالا۔ اس خود آگاہی کا ایک اہم جزو لسانی اور ادبی تھا، یعنی اردو زبان اور ادب، جن کا ان کی ثقافت میں مرکزی کردار تھا اور جس کا بلند ترین مظہر ان کی شاعری میں ہوا۔ آج قطر کی سرزمین پر یہ مشاعرہ ایک اور لحاظ سے بھی موزوں ہے، کیونکہ اس طرز کی شاعری نے سرزمین عرب ہی میں جنم لیا، اور میر سودا غالب اقبال فیض اور ہمارے ان ہم عصروں کے ہاتھوں میں ہماری وہ شاعری پہچان بن گئی۔ ہم میں سے جن لوگوں کو اپنے ورثے کی تھوڑی سی بھی شناخت ہو وہ دیکھ سکتے ہیں کہ قائد اعظم کو کیوں یہ کہنا پڑا کہ اردو اور صرف اردو ہی پاکستان کی زبان ہوگی۔ لیکن ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اردو کا دامن بہت وسیع بھی ہے، اس میں بھانت بھانت کی بولیاں سما گئی ہیں اور مختلف مذہب اور دھرم کے لوگ اس سایہ دار شجر کے نیچے ڈیرے ڈال چکے ہیں۔ میں زیادہ دیر نہیں دینا چاہتا، آخر میں ہمارے مابین ان عظیم شعراء کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اتنی دور سے یہاں آئے، اور ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں تاکہ شاعری کی زبان کو نئی وسعتیں دینے کا تقاضا پورا ہو اور اثر نو وہ ہماری صدیوں پرانے ورثے کی تجدید کا عمل ایک بار پھر ہو جائے۔ شکریہ والسلام۔